کوئی ملک زیادہ نوٹ چھاپ کر غربت کیوں ختم نہیں کرتا؟ کوئی بھی ملک قرضہ اتارنے کے لیے زیادہ نوٹ نہیں چھاپ سکتا یا نہیں چھاپتا کیونکہ اس سے ملک ترقی کرنے کی بجائے مہنگائی آسمان کو پہنچ جائے گی۔ اور لوگ کوئی چیز خرید نہیں پائیں گے۔ دراصل کرنسی نوٹ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے ویلیو ہم دیتے ہیں۔ کرنسی نوٹ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ 100 روپے، 1000 روپے یا 5000 روپے، یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی ویلیو حکومت طے کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پاس 1 ارب روپے ہے اور آپ زمین سے دور کسی اور سیارے پر کسی گمنام جگہ پر موجود ہے۔ جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، آپ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں، بالکل سنسان جگہ ہے، تو آپ اس 1 ارب کا کیا کریں گے؟ وہاں تو اس ارب روپے کی پتھر کنکر سے زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ پتھر سے تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کام لے سکتے ہیں، مثلاً کیل ٹونک سکتے ہیں یا اخروٹ توڑ سکتے ہیں۔ ارب روپے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر کرنسی نوٹ کی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے ویلیو دے رکھی ہے۔ اگر لوگ کرنسی نوٹ استعمال کرنا چھوڑ دے، خرید و فروخت کا کوئی نیا طریقہ نکال دے، تو ان کرنسی نوٹ کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ اور ویسے بھی اولین زمانے میں لوگ کرنسی نوٹ کے بجائے مختلف اشیاء کے ذریعے لین دین کرتے تھے۔ تو پھر 5000 روپے جیب میں ڈال کر ہم ہفتے بھر کا راشن کیسے خرید لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس کاغذ کے بے وقت ٹکڑے کی اتنی قدر ہے کہ اس سے آٹا، چینی، چاول، دالیں، گوشت سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی ضمانت واپس لے لے تو 5000 کے نوٹ کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو ردی کاغذ کی ہوتی ہے۔ ہم نے کرنسی کی ویلیو جان لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دے
تو کیا ہوگا؟ فرض کرے حکومت پاکستان آج کرنسی نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ بازار کا رخ کریں گے اور دڑا دڑ چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے۔ پورے ملک میں دوسرے لوگ بھی بیک وقت یہی کام کر رہے ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چیزوں کی طلب یعنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ معاشیات کا اصول ہے کہ جب چیزوں کی طلب بڑھتی ہے تو ان کی قیمت خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرض کیا کل کو اگر سائنسدان اعلان کرتے ہیں کہ لوبیا کھانے سے کرونا بیماری ختم ہو جاتا ہے تو لوگ دکانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور آج اگر لوبیا 50 روپے کلو ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک پھر 200 اور 400 کا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ملک میں ایک خاص مقدار میں لوبیا پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ طلب بڑھتی جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قیمت ہزاروں تک چلی جائے گی۔ اسی چیز کو افراط زر کہتے ہیں۔ معاشیات کے اس سادہ اصول کے باوجود ہنگری، زمبابوے اور دیگر ممالک نوٹ چھاپنے کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ان ملکوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے۔ یہ بات ہے وسطی یورپ میں واقع ملک ہنگری کی۔ ہنگری کی حکومت نے 1945-46 میں بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دیے۔ زیادہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہنگری کو تاریخ کی سب سے بدترین ہائپر انفلیشن یعنی مہنگائی کی بلند شرح کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھنے کے نتیجے میں ہنگری نے تاریخ کا سب سے بڑا یعنی 10 کروڑ ارب ٹینگوں کا نوٹ چھاپا۔ اس کے بعد بھی مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی تو ہنگری کو پرانی کرنسی چھوڑ کر کسی دوسری کرنسی پر منتقل ہونا پڑا۔ ایسی ہی ایک اور مثال ہمارے پاس زمبابوے کی موجود ہے۔ کسی بھی ملک کا انفلیشن ریٹ اگر 50% سے بھی بڑھ جائے تو وہ ہائپر انفلیشن میں شمار ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن 2008 میں زمبابوے کا انفلیشن ریٹ 79.6 ارب فیصد تک پہنچ گیا۔
اسی صورتحال کے مد نظر زمبابوے حکومت نے 100 کھرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپ ڈالا۔ لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مہنگائی نے سارے حدیں پار کر دیے۔ زمبابوے کی کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ اس کے مقابلے پر ایک سادہ کاغذ بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔